वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बेलारूस में हेवी मशीनरी और गाड़ियां तैयार करने वाली फैक्ट्री का तफसीली दौरा। मेजबान वज़ीर-ए-आज़म ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। बेलास फैक्ट्री की वर्किंग और मसनूआत पर ब्रीफिंग दी। बताया कानकुनी में इस्तेमाल आलात की तैयारी 1948 से जारी है। 1951 से गाड़ियों के लिए साजो सामान और 1961 से ट्रक तैयार किए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बेलारूस का दौरा मुकम्मल करके लंदन पहुंच गए। लोटन एयरपोर्ट पहुंचने पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल और लीगी रहनुमाओं ने उनका खैर मकदम किया। मरहलावार आगे बढ़ना चाहते हैं। पहला मकसद मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ मैच जीतना है। कराची किंग्स के कप्तान डेविड बॉटनर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पीएसएल का हिस्सा बनने पर खुश हूं। मुस्बत क्रिकेट खेलकर जीतने की कोशिश करेंगे। कराची के शेर और मुल्तान सुल्तान्स आज नेशनल स्टेडियम में टकराएंगे। मैच से कबल किंग्स के खिलाड़ियों ने फाइनल प्रैक्टिस सेशन में तैयारियों को हतमी शक्ल दी। आज शेड्यूल पहले मैच में पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स में जोड़ पड़ेगा। इंशाल्लाह इस दफा लगता है कि हमारी मैनेजमेंट ने टीम जो है ना अच्छी बनाई है। हमारी टीम कॉम्बिनेशन इज गुड फॉर कराची। टीम बेहतरीन और अच्छी वो होती है जिसकी बेंच इज एज स्ट्रॉन्ग एज द प्लेइंग 11। और हमारी बेंच बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारा अगर ओपनिंग स्ट्रॉन्ग है हमारी, तो हमारी बेंच में भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग है। कराची बहुत तेज है, इसलिए टीम भी इस मर्तबा तेज खेलने वाली बनाई है। कराची किंग्स की बेंच इस मर्तबा मजबूत है। हमारी ओपनिंग भी मजबूत है। हसन अली की बातों से लग रहा था उनकी तवज्जो ज्यादा कराची और लाहौर के मैचेस पर है। ओनर कराची किंग्स सलमान इकबाल कहते हैं पीएसएल एक कौमी इवेंट है। अच्छी बात है, इस बार कराची और मुल्तान के दरमियान भी माहौल बनेगा। इंशाअल्लाह इस बार बहुत उम्मीद है और बैटिंग में बहुत तवज्जो दी गई है। कराची किंग्स की बैटिंग 60% और बॉलिंग 40% है। फील्डिंग बहुत मजबूत है। दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड का फातिहाना आगाज। पीएसएल 10 के इफ्तिताही मार्के में लाहौर कैलेंडर्स को आउट क्लास कर दिया। एक तरफा मुकाबले में 8 विकेट से मैदान मारा। पिंडी में 140 रन का हदफ 18वें ओवर में पार लगा दिया। मंदरू की जारहाना 50। सलमान आगा ने भी साथ देते हुए मैच फिनिश किया। इस्लामाबाद की दावत पर लाहौर की टीम पहले खेलकर आखिरी ओवर में 139 पर ढेर हुई थी। 4 शिकार करने वाले जेसन होल्डर मैच के हीरो करार। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच पीर को समाअत करेगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 5 अक्टूबर जलाओ घिराव के 2 मुकदमात की समाअत। सलमान अकरम राजा, अलीमा खाना, मजमा खान और दीगर की अबूरी जमानतों में 17 मई तक तौसी। 9 मई जीएचक्यू हमला केस में उमर अयूब, बाबर अवान और दीगर की रावलपिंडी की अदालत में पेशी। मुल्जिमान को हाजिरी लगाकर जाने की इजाजत दी गई। समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी। स्वाति साहब अपने तौर पे अगर कुछ कोशिश कर रहे हैं तो ये उनकी कोशिश है। पार्टी जो है हैसियत पार्टी ऐसी कोई बात नहीं कर रही। पीटीआई रहनुमा बयानबाजी नहीं कर रहे। कुछ उसूलों की बातें हैं, कुछ कायदे की बातें हैं, वो हमने तय करनी है, तो इंशाल्लाह तय हो जाएंगी। हम मीटिंग बुला रहे हैं पॉलिटिकल कमेटी की। बानी से इसलिए मिलने नहीं दिया जा रहा कि इबहम पैदा हो। आजम स्वाति अपने तौर पर बयान और अपनी कोशिश कर रहे हैं। मेरे इल्म में ऐसा कुछ नहीं। पार्टी सतह पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं पीटीआई रहनुमा बयानबाजी नहीं कर रहे। कुछ उसूल और कायदे की बातें हैं। हमारी मीटिंग्स हो रही हैं, जल्द मामला तय पा जाएंगे। कोई ये सोच रहा है कि हम पतली गली से निकल जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी सेहतियाब, अस्पताल से छुट्टी मिल गई। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का कोरोना टेस्ट मनफी आने के बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। सदर के जाती मौलिज डॉक्टर आसिम हुसैन कहते हैं डॉक्टर्स ने सदर जरदारी को मजीद फिजियोथेरेपी का मशवरा दिया है। सदर ममलिकत 10 रोज से जायद अस्पताल में जेर इलाज रहे।
صدر مملکت آصف علی زرداری اسپتال سے بلاول ہاؤس کراچی منتقل. انہیں عید الفطر کے دوسرے روز نواب شاہ سے کراچی منتقل کیا گیا تھا. آج عمان میں ہوں گے. ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کا کہنا ہے ایران کے ساتھ براہ راست بات چیت ہونے جا رہی ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ سفارتکاری کے ذریعے معاملات حل کرنے پر یقین رکھتے ہیں. ہمیں یقینی بنانا ہے ایران جوہری ہتھیار حاصل نہ کر سکے. ایران کی مرضی ہے صدر ٹرمپ کے مطالبے مانے یا نتائج کے لیے تیار رہے. صدر ٹرمپ سعودی عرب اور دیگر ملکوں کے دورے پر روانہ ہو رہے ہیں. وہ اپنی صحت سے متعلق شفافیت برقرار رکھیں گے. سابق انتظامیہ کی طرح رہنماؤں کی صحت پر غلط بیانی نہیں کی جائے گی. جوڈیشل کمیشن نے جسٹس علی باقر نجفی کو سپریم کورٹ جج تعینات کرنے کی سفارش کر دی. پی ٹی آئی کے 2 ممبران نے تقرری کی حمایت میں ووٹ دیا. چیف جسٹس یاحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس. ذرائع کا کہنا ہے چیف جسٹس یاحییٰ آفریدی، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس جمال مندوخیل نے جسٹس علی باقر نجفی کی مخالفت میں ووٹ دیا. اجلاس میں لاہور ہائی کورٹ کے 5 سینئر ججز کے ناموں پر غور ہوا. جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر سندھ سے ممبر جوڈیشل کمیشن تعینات ہوئے. جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی، جسٹس ریٹائرڈ شاکر اللہ جان اور بلوچستان ہائی کورٹ سے جسٹس ریٹائرڈ نذیر لانگو ممبر جوڈیشل کمیشن تعینات کر دیے گئے. نہروں پر بحث کا مطالبہ. قومی اسمبلی کا اجلاس کورم پورا نہ ہونے پر ملتوی. اسپیکر ایاز صادق کا اپوزیشن کے رویے پر افسوس کا اظہار. کہا پیر کو نہروں پر بات کرنا تھی، اپوزیشن نے بائیکاٹ کیا. اپوزیشن کہہ رہی ہے نہروں پر بات کرنی ہے. اپوزیشن کارروائی چلنے نہیں دے گی تو ایوان میں بحث کیسے ہوگی. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں اسپیکر قومی اسمبلی نے ایوان میں غلط بیانی کی. ہم نے نہروں کے معاملے پر قرارداد پیپلز پارٹی کے بعد نہیں بلکہ 12 مارچ کو ہی جمع کرا دی تھی. گزشتہ روز دوبارہ جمع کرائی مگر بات نہیں کرنے دی گئی. پیپلز پارٹی نہروں کے معاملے پر 2 نمبری کر رہی ہے. یہ سب صدر آصف علی زرداری کی منظوری سے ہو رہا ہے. پریزیڈنٹ صاحب کی میٹنگ سے لے کے کوئی ایکٹیویٹی ایسی نظر نہیں آئی ہے کہا گیا ہو ہم اس منصوبے کو، ورنہ یہ سٹیٹمنٹ تو آ جانی چاہیے تھی. جب 8 جولائی کو پریزیڈنٹ صاحب کی میٹنگ ہوئی ہے تو 9 جولائی کو ڈس ایسوسیٹ کر لیتی پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی عوامی مقبولیت کی خاطر کینالز کی مخالفت کر رہی ہے. لیگی سینیٹر عرفان صدیقی کی نجی ٹی وی چینل سے گفتگو. کہا صدر کی میٹنگ کو 9 ماہ ہو گئے، پیپلز پارٹی نے کبھی ایک لفظ نہیں کہا. سندھ میں ایک موومنٹ چلی اور پیپلز پارٹی کو خطرہ پیدا ہو گیا. اب اپنا ووٹ بچانے کے لیے پیپلز پارٹی کو اس تحریک کا حصہ بننا پڑا ہے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا سخت رد عمل. بولے نون لیگ کے چند لوگ قانون سے لا علم ہیں. ہمارا موقف واضح ہے، نہریں نہیں بننے دیں گے. عرفان صدیقی نے آئین نہیں پڑھا تو سینٹ میں بیٹھنے کا اختیار نہیں. پی پی رہنما آغا رفیع اللہ کہتے ہیں نون لیگ کا پرانا وتیرہ ہے، یہ اپنے مقاصد پورے کر کے پیٹھ میں چھرا گھونپتے ہیں. ہم ایکسچینج لائسنسنگ کریں، ان کو لائسنسنگ فی لیں اور اس پہ ایک ریزنیبل اماؤنٹ کی کوئی ٹیکسیشن پالیسی لے کے آئیں جہاں پہ لوگ جو ہے باقی ملکوں میں جا کے فار انسٹنس اپنی کرپٹو آف لوڈ نہ کریں، یہیں پہ آف لوڈ کریں کہ آپ کے پاس ایف ڈی آئی ہے. آپ کے لوگ ابھی جو چھپ چھپ کے کام کر رہے ہیں، ڈر ڈر کے کام کر رہے ہیں، وہ ٹیکس بریکٹ میں آنا چاہیے. پاکستان میں کرپٹو کرنسی کو قانونی شکل دینے سے معیشت کو فائدہ ہوگا. بھوٹان جی ڈی پی کا 30% کرپٹو سے حاصل کر رہا ہے. سی ای او پاکستان کرپٹو کونسل بلال بن ثاقب کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو. کہتے ہیں اے آئی اور بلاک چین میں پیچھے رہ گئے تو ہم واقعی بہت پیچھے رہ گئے ہیں. بھارت بلاک چین میں ہم سب سے 4 سال آگے ہے. ہمارے نوجوانوں کو اے آئی اور بلاک چین کے میدان میں آگے بڑھنا ہوگا. کرپٹو کرنسی کو قانونی شکل دی جاتی ہے تو معیشت بوسٹ کرے گی. کرپٹو سے متعلق ہماری حکومت کو ایک پالیسی پر دستخط کرنے ہیں. غزہ والوں پر ایک اور قیامت خیز دن. اسرائیلی حملوں میں 7 بچوں سمیت 13 فلسطینی شہید ہو گئے.
بچوں کی ہلاکتیں خان یونس میں ایک گھر پر بمباری میں ہوئی. بیت لحیہ میں بمباری سے 2 شہری شہید ہو گئے. اسرائیلی فوج نے غزہ میں 40 حملوں کا اعتراف کیا ہے. غزہ میں 36 اسرائیلی حملے ایسے تھے جن میں صرف خواتین اور بچوں کو نشانہ بنا کر شہید کیا گیا. اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے اسرائیل کی ایک اور درندگی سے پردہ اٹھا دیا. جرمن کمشنر برائے انسانی حقوق نے بتایا اسرائیلی فوج نے 23 مارچ کو 15 طبی کارکنوں کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا اور گولیوں سے چھلنی کر دیا. جنین شہر کے محاصرے کو 80 دن گزر چکے ہیں. خوراک اور دوائیاں نہ ملنے کی وجہ سے اموات میں اضافے کا خدشہ. فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کے خلاف پاکستان بھر میں احتجاج. نماز جمعہ کے بعد مختلف شہروں میں مظاہرے اور ریلیاں. لاہور میں جماعت اسلامی کا یکجہتی غزہ مارچ. حافظ نعیم الرحمان نے خطاب میں کہا عرب ممالک یاد رکھیں اسرائیل ان کو بھی نہیں چھوڑے گا. فلسطین اور پاکستان نظریے کی بنیاد پر ایک ہیں. فلسطین پر جو بھی میلی نظر ڈالتا ہے اس سے ہماری لڑائی ہے. غزہ میں قتل عام ہو رہا ہے. انسانی حقوق کے چیمپئن کہاں ہیں؟ جہاد کے لیے فتویٰ آ چکا ہے تو مسلم ممالک پر جہاد واجب ہے. حکومت علماء سے مشورہ کرے کہ قوم میں فلسطین پر یکجہتی پیدا کرے. حماس کا دفتر کھول کر مسلم ممالک کو اکٹھا کیا جائے. کراچی میں بیت المکرم میں مسجد کے باہر جماعت اسلامی کا مظاہرہ. منعم ظفر نے خطاب میں کہا غزہ کا مسئلہ صرف عرب کا نہیں پوری امہ کو جواب دینا پڑے گا. امریکی یونیورسٹی میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے کرنے والے طالب علم محمود خلیل سے متعلق فیصلہ. امریکی عدالت نے گرین کارڈ ہولڈر طالب علم کی ملک بدری کا حکم جاری کر دیا. وزیر خارجہ نے اسرائیل مخالف مظاہروں کی قیادت پر طالب علم کا گرین کارڈ منسوخ کر دیا تھا. امریکی محکمہ خارجہ اور ہوم لینڈ سیکیورٹی نے محمد خلیل کی ملک بدری کا نوٹس جاری کیا تھا. کولمبیا یونیورسٹی کے طالب علم محمود خلیل نے اپنی ملک بدری کو عدالت میں چیلنج کر رکھا تھا. طالب علم محمود خلیل کے وکلاء کا امیگریشن عدالت کے فیصلے کو چیلنج کرنے کا فیصلہ. محمود خلیل اس فیصلے کے خلاف 23 اپریل تک اپیل دائر کر سکتے ہیں. اور کراچی کی ضلع بستی میں ایک روز کے لیے دفعہ 144 نافذ. ریلی احتجاج اور 5 سے زائد افراد کے جمع ہونے پر پابندی عائد. خلاف ورزی پر پولیس کو مقدمہ درج کرنے کے احکامات جاری. دفعہ 144 کا نفاذ مہاجر قومی موومنٹ کی ریلی کے پیش نظر کیا گیا.